مسجدوں کو سیاست، مفاد پرستی، اختلافی مسائل سے دور رکھا جائے۔ مسجدوں کے تقدس، اہمیت، مقام و مرتبے کو برقرار رکھتے ہوئے مسجدوں کے ذریعے تعلیمی، سماجی، فلاحی خدمات انجام دی جائیں۔ جماعت اسلامی ہند کرناٹک کے امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی نے یہ بات کہی۔ 26 نومبر 2022 بنگلورو کے دارالسلام میں مساجد کمیٹیوں کے ذمہ داروں، مساجد فیڈریشنز کے نمائندوں کے ساتھ ایک اہم ترین اجلاس منعقد ہوا۔ ملت کی تعمیر اور سماج کی ترقی میں مساجد کا کردار اس اجلاس کا عنوان تھا۔ جماعت اسلامی ہند کرناٹک کے تحت منعقد ہوئے اس اجلاس کے ذریعے مسلمانوں سے اپیل کی گئی کہ وہ مسجدوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا مرکز بنائیں۔ موجودہ حالات کے پیش نظر مسجدوں کو نہ صرف مسلمانوں کے اتحاد کا مرکز بلکہ برادران وطن سے بہتر تعلقات قائم کرنے، اسلامی تعلیمات کو عام کرنے، عوام میں سماجی و تعلیمی بیداری پیدا کرنے کا ذریعہ بنایا جائے۔ پیش ہے جنوبی نیوز کی رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں بنگلور جماعت اسلامی شہر بنگلور کی جانب سے مختلف مساجد اور مساجد کے فیڈریشنز کے ذمہ داروں کا، منتظمین کا ایک اہم اجلاس منعقد کیا گیا۔ بڑی تعداد میں مساجد کے ذمہ داران اس میں شریک رہے اور موجودہ حالات میں مسجد کے رول کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ مسجد ہمارا بہت بنیادی انسٹیٹیوشن ہے اور محلے میں اور شہر میں اس کی حیثیت محض ایک نماز کی عبادت کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے مسلم محلے کے لیے ایک سینٹر کی یہ حیثیت ہے، اور ہم سب کو جدوجہد کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مسجد نبوی کو ایک مثالی مسجد بنایا تھا، اسی طرح مرکزیت آج مسجد کو دوبارہ دلانے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر یہ بات یہاں زیر بحث آئی کہ مسجد کو تعلیم و تربیت کا مرکز بنایا جانا چاہیے۔ مسجد میں دینی تعلیم کا بھی نظم ہو، مکتب و مدرسے کا بھی نظم ہو، اور جن مساجد میں گنجائش ہے وہاں سکولز وغیرہ بھی قائم کیے جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسجد میں بیت المال کا نظم ہونا چاہیے اور اس محلے کے مالدار حضرات کی زکوٰۃ وہاں جمع ہو، دیگر ڈونیشنز بھی جمع کیے جائیں، اور پھر اس کے ذریعے سے ہمارے جو مختلف سماجی ضرورتیں ہیں، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، علاج معالجہ کا مسئلہ ہے، اور جو غرباء ہیں ان کے تعاون اور ان کو سپورٹ کرنے کا مسئلہ ہے، مائکرو فائنانس جیسے بلا سودی ادارے چلانے کی بات ہے، اور اسی طرح مساجد کو ناگرک سیوا کیندر کے عنوان سے وہاں پر کارڈز وغیرہ کی اور مختلف گورنمنٹ اسکیم سے ان کو سہولت فراہم کرنے کی جدوجہد بھی ہونا چاہیے۔ تو مسجد ہماری محلے میں ایک اسلامک انفارمیشن سینٹر کا بھی کام کرے۔ برادران وطن میں اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں پھیلا دی گئی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے مسجد درشن جیسے پروگرام بھی ہونا چاہیے، اور اسلام پر کچھ چھوٹے موٹے کتابچے، فولڈرز، قرآن مجید وغیرہ رمضان کے موقع سے، میلاد کے موقع سے ہم اپنے برادران وطن کو بھی انوائٹ کر کے ان کو بھی مسجد کیا ہے دکھائیں اور ان سے اچھا تال میل پیدا کریں۔ تو اس طرح مسجد کمیونل ہارمونی کا بھی ایک ذریعہ بن سکتی ہے، تعلیم کا ایک مرکز بن سکتی ہے، اور ملت کو اونچا اٹھانے کے لیے اور ہمارے غریب طلباء کو اسکالرشپس وغیرہ فراہم کرنے کے لیے بہت کچھ کام یہاں سے کیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ اور خاص طور پر اس وقت جو ماحول ہے، ووٹر لسٹ وغیرہ کی بات ہم سب سنتے رہتے ہیں، تو مسجد کی سطح پر محلے میں ووٹر لسٹ کی اپڈیٹ کرنے کی بات، کریکشن کی بات،
نئے ناموں کے اندراج کی بات، اس کو بھی بڑے پیمانے پر کرنا چاہیے۔ مسجد ہمارے لیے اتحاد کا اور ایک اسلامی معاشرہ بنانے کا ایک مرکز ہے، تو یہ تمام پہلو یہاں زیر بحث ہے۔ مختلف فیڈریشنز کے ذمہ داروں نے اپنے تجربات اور اپنے زرعی مشوروں سے نوازا، اور ایک پرمغز پروگرام یہاں ہوا جس میں ایک دوسرے سے معلومات حاصل کرنے اور آئندہ کے لیے ایک کلیکٹیو گروپ بنا کر ایک دوسرے سے استفادہ کرنے، تعاون کرنے کی شکلیں پیدا کرنے کے سلسلے میں سوچا گیا۔ مسجدوں میں جو ہے ان دنوں سیاست دیکھنے کو مل رہی ہے۔ مسجد کمیٹیوں کے جو الیکشنز ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی کارپوریشن کا، پنچایت کا الیکشن ہو رہا ہے۔ اس طرح کی سیاست ہو رہی ہے، اور اس وجہ سے جو ہے مسجد کا جو تقدس ہے اس پر وہ متاثر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ میں یہ اگر کہیں ایسا ہو رہا تو بہت افسوس کی بات ہے۔ مسجد کے منتظمین کی کیا صفات ہونا چاہیے، قرآن کی روشنی میں ان کے اندر جو تقویٰ اور پرہیزگاری اور نیکی اور خدمت کے جو جذبات ہونا چاہیے، اور ٹرانسپیرنٹ انداز میں ہم کو جو کام کرنا چاہیے۔ اور یہ بات میں بتا دوں کہ مساجد کے رجسٹریشن، ڈاکیومنٹیشن وغیرہ کے سلسلے میں بھی ہمارے درمیان غفلت پائی جاتی ہے، اس کو بھی دور کیا جانا چاہیے۔ مساجد کی خدمت کا کام ایک بہت فضیلت والا کام ہے، بہت تقدس والا کام ہے، چنانچہ جن لوگوں کو بھی یہ موقع ملا ہے وہ مسجد کی بیلوس خدمت انجام دیں، اور باہم سیاست کرنے کے بجائے یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مسجد کو بہتر سے بہتر اور زیادہ ترقی اور ایک مثالی مرکز بنانے کے سلسلے میں ہم سب کو مل کر جدوجہد کرنا چاہیے۔ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ انتخابات جیسے ہی قریب آتے ہیں تو چند سیاسی پارٹیاں مسجدوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ جی، یہ بات بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ ملت کے درمیان یہ بات ذرا بحث آ سکتی ہے کہ الیکشنز وغیرہ کے موقع پر کون سے کینڈیڈیٹس اور کون سی پارٹی ہمارے اور ملک کے مفادات کے لیے زیادہ مناسب ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں اویئرنیس اور شعور بیدار کرنا چاہیے، اور ووٹ کے صحیح استعمال کے سلسلے میں ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ اور ہمارے درمیان جو اس طرح کے وفاق ہیں جو پہلے سے کام کر رہے ہیں، مثلاً مسلم متحدہ محاذ، اور الیکشن سے قریب اس طرح سرکردہ لوگوں کو، علماء کو اور متحدہ محاذ اور اس طرح مل بیٹھ کر ایک اجتماعی فیصلہ کرنا چاہیے۔ جو نان پولیٹیکل گروپس ہیں ان کو اس سلسلے میں اقدام کرنا چاہیے، اور مسجد کو براہ راست فریق بننے سے بچانے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔